بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو مڈ ٹرم ڈونسز کے گیس پیپر کریں گے۔ کلاس 6 جون سی اور سبجیکٹ جون سا ہے وہ ہے اردو۔ اسکول بیس اسیسمنٹ کا یہ جون سا پیپر ہوگا وہ ٹوٹل 50 مارکس کا ہوگا، جس میں 15 مارکس کی آبجیکٹیو اور 35 مارکس کی سبجیکٹیو ہے۔ سب سے پہلے اس کی جون سی آبجیکٹیو ہے، اس کے گیس پیپر کر لیتے ہیں۔ اس کے حصے مروزی کے بعد اس کا حصہ انشائی جون سا ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ اس کے حصے مروزی کے جون سے گیس پیپر ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، محاورے کے استعمال والا درست جملہ ہے، اس کا آنسر آئے گا یہ ڈی والا، پولیس کو دیکھتے ہی چور موقع سے رفو چکر ہو گیا۔ نیکسٹ والا جون سا ہے، حروف استفہام کے استعمال والا جملہ ہے، اس کا آنسر آئے گا اے والا، کیا یہ ابو الحسن صاحب کا گھر ہے۔ کویسچن نمبر 3، تشبیہ کے استعمال والا درست جملہ ہے، اس کا آنسر آئے گا سی والا، وہ شیر کی طرح دلیر تھا۔ نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 4، اس کا آنسر آئے گا سی والا، اس نے بہت محنت کی مگر ناکام ہو گیا۔ کویسچن نمبر 5، لفظ اسکول کے متلازم الفاظ کی درست فہرست ہے، اس کا آنسر آئے گا بی والا۔ اب اس سے نیکسٹ جون سے ہے، یہ ایک پیراگراف دیا ہوگا یہاں سے لے کر یہاں تک، آپ نے یہ پیراگراف جون سے اس کو ریڈ کرنا ہے، پھر اس سے پوچھ جانے والے سوالات جون سے ہیں اس کے جوابات دینے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ پیراگراف ہے، خط ایک ایسی تحریر ہوتی ہے جس کے ذریعے ہم اپنے جذبات و احساسات، خیالات یا حالات دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ خط کو عادی ملاقات بھی کہا جاتا ہے، خطوط نویسی میں ایک فن ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ خط کی زبان سادہ اور آسان ہونی چاہیے۔ سارا پیراگراف ریڈ کرنا ہے، پھر اس سے ریلیٹڈ یہ کویشچن ہے، جس ذریعے سے ہم اپنے خیالات یا احساسات دوسروں تک پہنچاتے ہیں وہ ذریعہ ہے، اس کا آنسر آئے گا اے والا خط۔ اور یہ پہلی لائن جون سی ہے، اگر آپ اس کو ریڈ کریں گے تو اس کا آنسر مل جائے گا۔ اب اس سے نیکسٹ والا کویشچن ہے، مکتوب نگار اور مکتوب عالیہ میں مکتوب سے مراد ہے ڈی والا خط۔ اس سے نیکسٹ ہے کویشچن نمبر 8، آپ اپنے چچا جانوں کو خط لکھیں گے، وہ خط کہلائے گا ڈی والا نجی خط۔ کویشچن نمبر 9، اس کا آنسر آئے گا سی والا، مراسلے کو مکالیہ بنا دیتے ہیں۔ کویشچن نمبر 10، اس پیراگراف کا مناسب عنوان ہوگا سی والا، خطوط نویسی۔ اب اس سے نیکسٹ کون سا ہے، محاورے کے استعمال والا جملہ ہے، اس کا آنسر آئے گا سی والا، اس نے رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ کویشچن نمبر 2، حروف تاکید کے استعمال والا جملہ ہے، اس کا آنسر آئے گا اے والا، میں اس کو کھانا ضرور کھلاؤں گا۔ کویشچن نمبر 3، اس کا آنسر آئے گا بی والا، اس کے دانت موتی جیسے ہیں۔ کویشچن نمبر 4، اس کا آنسر آئے گا ڈی والا، عمر مدد کرتا ہے مگر بتاتا نہیں ہے۔ اس سے نیکسٹ ہے کویشچن نمبر 5، اس کا آنسر آئے گا بی والا، چارٹ اساتذہ طلبہ لائبریری۔ اس سے نیکسٹ ہے، یہ پیراگراف جون سے ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ریڈ کرنا ہے، پھر اس سے ریلیٹڈ پوچھے جانے والے کویشچن جون سے ہیں ان کے آنسر لکھنے ہیں، آنسر مارک کرنے ہیں۔ کویشچن نمبر 6 ہے، علامہ محمد اقبال پیدا ہوئے، اس کا آنسر آئے گا اے والا، سیالکوٹ۔ اگر آپ یہ ریڈ کریں گے تو یہ لکھا ہوا ہے سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اس عبارت کا مناسب عنوان ہے، اس کا آنسر آئے گا بی والا، علامہ محمد اقبال۔ کویشچن نمبر 8، مصور کے معنی ہے، اس کا آنسر آئے گا اے والا، خالق۔ کویشچن نمبر 9 کا آنسر آئے گا سی والا، اور لاسٹ والا جون سے اس کا آنسر آئے گا بی والا، شاعر مشرق۔ اس پیج سے نیکسٹ والا جون سا پیج ہے، اس میں جون سے گیس پیپر ہے، محاورے کے درست استعمال والا جملہ ہے، اس کا آنسر آئے گا ڈی والا، کان کا کچا ہونا حماقت ہے۔ کویشچن نمبر 8، اس کا آنسر آئے گا بی والا، میں کل آپ کی طرف ضرور آؤں گا۔ نیکسٹ ہے، تشبیہ کے استعمال والا درست جملہ ہے، اس کا آنسر آئے گا اس کے دانت موتی جیسے ہیں۔ کویشچن نمبر 8، درست مرکب جملہ ہے، اس کا آنسر آئے گا بی والا۔ نیکسٹ ہے کویشچن نمبر 5، اس کا آنسر آئے گا اے والا، کمبل ہیٹر سویٹر۔ اس سے نیکسٹ والا جون تھا، یہ پیراگراف آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک ریڈ کرنا ہے، پھر اس سے ریلیٹڈ کویشچن، جب دنیا وجود میں آئی تو ماحول تھا بی والا، صحت بخش۔ ماحولیاتی آلودگی کی وجہ ہے، اس کا آنسر آئے گا بی والا، فطرت کے اصولوں کی خلاف ورزی کرنا۔ ماحولیاتی آلودگی کے اثرات ہیں، اس کا آنسر آئے گا سی والا، خطرناک بیماریاں۔ کویشچن نمبر 9 ہے، آلودگی ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے، اس کا آنسر آئے گا بی والا، بیرون شہر فیکٹریوں کا قیام۔ اور کویشچن نمبر 10، عبارت کا مناسب عنوان ہے، اس کا آنسر آئے گا ڈی والا، ماحولیاتی آلودگی۔ اس سے نیکسٹ جون سے ہے، محاورے کے استعمال والا درست جملہ ہے، اس کا آنسر آئے گا ڈی والا۔ اس سے نیکسٹ جون سا کویشچن، اس کا آنسر آئے گا اے۔ نیکسٹ ہے، اس کا آنسر آئے گا بی والا۔ اس سے نیکسٹ جون سے اس کا آنسر آئے گا سی والا، وہ جیت جاتا اگر زیادہ محنت کرتا۔ پھر اس سے نیکسٹ ہے، اس کا آنسر آئے گا سی والا، کتب میگزین رسالے۔ اب اس سے نیکسٹ جون سے ہے، اس کا سبجیکٹیو پارٹ جون سے اس کے گیسٹ پیپر کو ڈسکس کرتے ہیں، جس کا کویشچن ہے، درج ذیل اشعار کی تشریح کریں۔ یہ جو اشعار دیے ہوئے ہیں ان کی تشریح کرنی ہے۔ یہ اشارہ جو ہو آپس میں دشمن، رحم ان قسمت کے ماروں پر۔ مثل مشہور ہے، دو مل کے باری ہو ہزاروں پر، وہ بوندیں جو بکھر کر ایک دم میں سوکھ جاتی ہیں، جو مل جاتی ہیں آپس میں تو پھر طوفان اٹھاتی ہیں۔
اس کا جو سی تشریح ہے وہ آپ بک سے کرنا چاہے تو وہاں سے کر سکتے ہیں، نہیں تو اس کی تشریح یہ بھی لکھی ہوئی ہے۔ اس شعر میں ہمیں نا اتفاقی کے نقصانات کے بارے میں بتا رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جو لوگ اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ نہیں کرتے وہ بدقسمت اور بد نصیب لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ ہی ان کے حال پر رحم کرے اور ان کا اتفاق و اتحاد کی دولت عطا کرے، کیونکہ مشہور مقولہ ہے کہ دو بندے مل کر ہزاروں پر باری پڑ سکتے ہیں۔ پھر یہ جو سیکنڈ والا جون سا شعر ہے اس کی تشریح آئے گی یہاں سے لے کر یہاں تک۔ اب اس سے نیکسٹ والا جون سا شعر ہے، میرا گھر سمندر کی گہرائیوں میں رہتا تھا لہروں کی پرچھائیوں میں، کبھی سپیوں میں کبھی کائیوں میں، مگر ایک دن شوق کی تپتی شعائیں۔ اب اس کی تشریح جون سی ہے وہ یہ آئے گی، فرسٹ والا جون سا بند ہے، اس بند میں بادل اپنی کہانی سنا رہا ہے۔ بادل کہتا ہے کہ اپنی موجودہ شکل میں تبدیل ہونے سے پہلے وہ سمندر کی گہرائیوں میں رہتا تھا۔ سمندر کی لہریں ہر وقت میرے اوپر سایہ کیے ہوئے رہتی تھیں، کیونکہ بادل بننے سے پہلے وہ پانی کی شکل میں سمندر میں رہتا، مگر کوئی مستقبل ٹھکانہ نہ تھا، کبھی یہاں تو کبھی وہاں، کبھی وہ سپیوں میں رہتا تھا، کبھی کائیوں کو اپنا ٹھکانہ بناتا۔ دراصل بادل کو ایک جگہ رہنا پسند نہیں، وہ زندگی میں حرکت کو پسند کرتا ہے۔ شاعر اس بات میں بچوں کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہے کہ زندگی کا مقصد ایک جگہ رکے رہنے نہیں بلکہ حرکت کرنا ہے۔ ہمیں ہمیشہ متحرک نہیں رہنا چاہیے، تبھی زندگی میں کامیابیاں ملتی ہیں۔ یہ تھی تشریح یہ فرسٹ والے کی۔ اب جو سیکنڈ والا ہے اس کی تشریح ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک۔ اگر آپ نے ان کی تشریح جو سی ہے وہ بک سے کی ہوئی ہے تو آپ وہاں سے کر سکتے ہیں۔ اب اس سے نیکسٹ ہے، میرے آنسوؤں سے زمین دل چکی ہے، میری زندگی اس طرح گل چکی ہے، مگر ایک گتی تو اب گل چکی ہے، یہ سب نالے دریاؤں میں جا گریں گے۔ اب اس کی تشریح جون سی ہے وہ آئے گی، جو تھا فرسٹ والا شعر ہے اس کی تشریح آئے گی یہاں سے لے کر یہاں تک۔ اگر آپ کو یہ لینتھی لگ رہی ہے تو آپ نے جو بک سے کی ہوئی ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، اور جو سیکنڈ والا اس کی تشریح آئے گی یہاں سے لے کر یہاں تک۔ اب اس سے نیکسٹ ہے، کمپیوٹر کے فائدے کے عنوان پر جون سا مضمون وہ تحریر کرنا ہے۔ تو اس کا آنسر جون سا وہ آئے گا، کمپیوٹر کے فائدے، کمپیوٹر سائنس کی حیرت انگیز ایجاد ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک آئے گا اس کا آنسر۔ اگر آپ نے اس کا مضمون جون سے یہ والا بک سے کیا ہوا ہے یا کاپی پہ نوٹ کروایا گیا ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب اس سے نیکسٹ ہے، تعلیم کی اہمیت کے عنوان پر مضمون تحریر کریں۔ اس کا آنسر آئے گا، تعلیم کسی بھی معاشرے میں بنیادی اہمیت رکھتی ہے، تعلیم کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ آج کے جدید دور میں تعلیم کسی بھی ترقی یافتہ قوم کے لیے ہتھیار کا درجہ رکھتی ہے۔ یورپی ممالک کی ترقی کا راز بھی یہی ہے کہ وہاں عوام کی صحت و تعلیم پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ تو یہ سارا آئے گا یہاں تک یہ مضمون ہے۔ اب اس سے نیکسٹ، دیہی اور شہری زندگی میں فرق کے عنوان پر مضمون تحریر کریں۔ تو آپ کے پاس جو مضمون ہے تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں، اگر آپ نے نہیں کیا ہوا تو یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، لیکن اگر آپ نے یہ پہلے کیا ہوا ہے تو بہتر ہے کہ آپ وہی کریں کیونکہ آپ نے وہ یاد کیا ہوگا۔ اب اس سے نیکسٹ ہے، درج ذیل نثر پارہ کو سنیں اور پوچھے جانے والے سوالات کے جواب دیں۔ یعنی کہ آپ کو جون سی ہے نظم کوئی سنائی جائے گی، پھر اس سے ریلیٹڈ آپ سے کویسچن کیے جائیں گے اور آپ نے اس کے جواب دینے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ نظم کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ ایک نظم ہے کام کے وقت کام اچھا اور کھیل کے وقت کھیل زیبا، جب کام کا وقت ہو کرو کام، بولے سے بھی کھیل کا نہ لو نام، ہاں کھیل کے وقت خوب کھیل لو۔ یہ سارا جو سی نظم آپ کو یہاں سے لے کر یہاں تک پڑھ کے سنائی جائے گی۔ پھر اس سے ریلیٹڈ کویسچن ہے، آپ نے جو اشعار سنے ہیں اس کی صنف ادب کیا ہے؟ اس کا آنسر آئے گا، اشعار کا تعلق شعری صنف سے ہے۔ کویسچن نمبر 2، کام کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا آنسر آئے گا، کام کے وقت خوب کام کرنا چاہیے۔ پہلے شعر کے اہم نکات بیان کرے تو یہ ہے، کھیل کے وقت کھیل اور پڑھائی کے وقت پڑھائی کرنی چاہیے۔ پھر یہ بھی کویسچن ہو سکتے ہیں، کھیل کے وقت کیا کرنا چاہیے، خوش رہنے کا کیا طریقہ ہے، ان اشعار کا مرکزی خیال کیا ہے؟ تو اس کا جواب آئے گا، فرسٹ والے کا کھیل کے وقت خوب کھیلنا چاہیے، سیکنڈ والے کا ہر بات کو سلیقے سے انجام دیا جائے، اور تھرڈ والے کا ان اشعار میں ہر کام کو اس کے وقت پر کرنے کا پیغام دیا گیا ہے۔ پھر یہ نظم جون سی ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے، کبھی بیلوں کے پیچھے جوت کر چلوائی جاتی ہے، کبھی خالی خدا کے نام پر کھنچوائی جاتی ہے، پکڑ کر بیچی جاتی ہے، جکر کر لائی جاتی ہے۔ یہ ساری جون سی نظم آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک وہ آپ کو سنائیں گے۔ پھر اس سے ریلیٹڈ کویسچن ہے، ان اشعار کی ادبی صنف کیا ہے؟ پہلے شعر کے مطابق یہ موٹر کس طرح لائی جاتی ہے؟ دوسرے شعر میں موٹر کی کون سی حالت بیان ہوئی ہے؟ تو اس کا جواب، ان اشعار کی ادبی صنف مزاحیہ نظم ہے۔ سیکنڈ والے کا آنسر، پہلے شعر کے مطابق یہ موٹر کھینچ کر لائی جاتی ہے، اور جو تھرڈ والا اس کا آنسر رہے گا، دوسرے شعر کے مطابق یہ موٹر پکڑ کر اور جکر کر لائی جاتی ہے۔ اب اس سے نیکسٹ، آخری شعر میں مسافر خانہ سے کیا مراد ہے؟ موٹر کے مرغے سے ٹکرانے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اور تھرڈ والا ہے، ان اشعار کا مرکزی خیال کیا ہے؟ تو اس کا آنسر
فرسٹ والے کا یہ ہے، سیکنڈ والے کا یہ، اور تھرڈ والے کا ایک پرانے موٹر جو دھکے سے چلتی ہے اور جگہ جگہ رک جاتی ہے۔ یہاں پر اس کے گیس پیپر ڈرون سے اب وہ کمپلیٹ کر لیے ہوئے ہیں۔ اللہ حافظ۔